السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف و بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کے تمام انبیاء و رسل پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین کرام، ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم تمام گناہوں سے بچتے رہیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، تاکہ مرنے کے بعد قبر کے اندر چین و سکون سے رہ سکیں، وہاں کوئی تکلیف و پریشانی نہ ہو۔ اور یہ تبھی ہوگا جب ہم اس دنیا کے اندر رہ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے۔ محترم حضرات، نیکیوں میں یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے کہ ہم بیواؤں اور مسکینوں کی مدد کریں، ان کی ضرورتوں میں کام آئیں۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بیوہ عورت ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، تو اس کی جائیداد اور اس کے مال کو ہڑپنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں، اور ایسا کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ بلکہ ہمیں تو چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جس کے کرنے سے ہمارے نام اعمال میں بہت زیادہ نیکیاں لکھی جائیں، اور یہ تب ہوگا جب ہم بیواؤں کی ضرورتوں میں کام آئیں گے، ان کی خدمت کریں گے، ان کی مدد کریں۔ حدیث اس طرح ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الساعی علی الارملة والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او القائم اللیل والصائم النہار۔ صحیح بخاری کتاب النفقات، حدیث نمبر 5353۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیواؤں اور مسکینوں کے لیے محنت کرنے والا، ان کی ضرورتوں میں کام آنے والا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح، یا دن بھر روزہ رکھنے یا رات بھر نفلی نماز پڑھنے والے کی طرح ہے۔ محترم حضرات، دیکھیے کتنا بڑا ثواب ہے بیواؤں اور مسکینوں کی خدمت کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کی ضرورتوں میں کام آنا، کتنا بڑا ثواب ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ اے میری امت کے لوگوں، اگر تم بیواؤں اور مسکینوں کی مدد کرتے ہو تو سمجھ لو یا تو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہو، یا پھر دن بھر روزہ رکھنے والے یا رات بھر نفلی نماز پڑھنے والے کی طرح ہو۔ کتنا ثواب ہے بیواؤں اور مسکینوں کی مدد کرنے میں۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ان کی مدد کرنے کے بجائے انہیں پریشان کرتے ہیں، انہیں ستاتے ہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اگر آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی کرتے ہیں تو یہ سمجھ لینا کہ سوائے رسوائی اور ذلت کے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جس کے کرنے سے اللہ خوش ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ ایسا کام ہم تمام مسلمانوں کو کرنا چاہیے۔ تو
تو بیواؤں اور مسکینوں کی مدد کرنا یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ان کو ستائیں نہیں، ان کو پریشان نہیں کریں، بلکہ ان کی مدد کریں، ان کی خدمت کریں۔ اس میں بہت بڑی یہ نیکی ہے، اور اس کے کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو بیواؤں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دار فانی کے اندر زندہ رکھ، ایمان پہ زندہ رکھ، اور جب ہمیں اٹھانا تو اے اللہ ہماری زبانوں پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری رکھنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد